بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد۔ سوال: تراویح کی تعداد رکعات کیا ہے؟ کیا صحیح احادیث میں 8، 20، 38 یا 40 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ جواب: تمام روایات کو جمع کرنے سے جو چیز حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت تھی نہ کہ آخر وقت میں، اور وہ 8 رکعتیں تھیں نہ کہ 20۔ اگرچہ ایک روایت 20 کی بھی ہے مگر وہ 8 والی روایت کی بنسبت ضعیف ہے، اور یہ کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے طور پر مزید کچھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ مزید رکعتیں کتنی ہوتی تھیں اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن بعد میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ رائج کیا اور تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس سے اتفاق کیا، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد رکعتیں 12 ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بالاتفاق صحابہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور اسی کی پیروی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں بھی ہوئی۔ تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہ کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی 20 ہی رکعتوں کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں 20 ہی رکعت کے قائل ہیں، اور ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہری نے بھی اسی کو سنت ثابتہ تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کے بجائے 36 رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں۔ اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے 4 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا اور امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو سنت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بعد میں 20 کی بجائے 36 کے حق میں فتویٰ دیا۔